بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم نے حرکات والی تختی شروع کی ہے۔ اس میں سے طا، دال اور تا تینوں حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں اور تینوں کے اوپر 3 حرکات ہیں: زبر، زیر، پیش۔ زبر کو جس کو عربی میں فتحہ اور کسرہ یعنی زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ تختی تقریباً آدھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ کچھ حروف رہتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ 1-2 سبق میں یہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اچھی طرح ان اسباق کو یاد کر لیں۔ جن حضرات نے ان اسباق کو نہیں دیکھا یعنی نہیں پڑھا تو ان کو چاہیے کہ جو ہماری چینل ہے آن لائن ٹیچنگ قرآن، تو اس میں آپ کو یہ سارے اسباق بالترتیب مل سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پر ملاحظہ کیجیے، اور اگر دل نے مانا تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ تو چلو پڑھتے ہیں۔ طا کے اوپر زبر ہے، جو چھوٹی ٹیڑھی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی ٹیڑھی لکیر ہے، اگر یہ حرف کے اوپر ہو تو اس صورت میں اس کو زبر کہتے ہیں، اور جب یہ حرف کے نیچے آ جائے تو اس صورت میں اس کو زیر کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو آپ کو طا کے اوپر نظر آ رہا ہے، سیدھی پیش، تو یہ شکل تو سب سے الگ ہے، لیکن زبر اور زیر کی شکل ایک جیسی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب اوپر اور نیچے ہونے کی بات ہے، اگر حرف کے اوپر ہو تو زبر ہے اور اگر حرف کے نیچے ہو تو زیر ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ طا کے اوپر جب ہم زبر پڑھتے ہیں تو اس میں ہونٹوں کی گلائی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ طا زبر طوا، یعنی ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، لیکن اس میں ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ تو طا کے مخارج یعنی جب حروف کے مخارج ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں سے طا کا مخرج بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، مسوڑے، وہاں سے یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں: طا، دال، تا۔ لیکن طا میں کیا ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو اس حرف کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بعض اوقات لوگ جب اس کو موٹائی میں ادا کرتے ہیں تو اس وقت وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ شاید ادا ہو، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو چلو پڑھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ طا زبر طا، ہونٹوں کو اپنی جگہ پہ رکھنے۔ طا زبر طا، طا زیر قی، طا زیر قی۔ اور تیسرے نمبر پر پہلی لین میں آپ کو نظر آ رہا ہے طا، تیسرے نمبر پر اس پر پیش ہے طا پیش او۔ تو اس کی آخر میں جو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں یہ اس کی پیش کی ادائیگی کی وجہ سے ہے،
یہ طا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پیش کی ادائیگی کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے. طا پیش تو. دوسری لین میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے دال ہے، اور دال اور زال اس میں فرق یہ ہے کہ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، یعنی ایک نقطے کے ذریعے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور زال کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. مخارج بھی الگ الگ ہیں، لیکن جو دیکھنے کے لحاظ سے جو اس میں فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. تو اس میں نقطے کے ذریعے فرق کرتے ہیں. تو دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو دوسری لین میں نظر بھی آ رہا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو. اور تیسری لین میں جو آپ کو آخری حرف ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے تیسری لین میں، وہ ہے تا. تو یہ تینوں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو تختی ہے اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے مخارج کے اعتبار سے لکھی ہے، تو لہٰذا یہ بھی تینوں حرف ایک ہی مخرج کے ہیں اور تینوں کو اکٹھا لکھا ہوا ہے، پہلے طا، پھر دال اور پھر تھا. تو یہ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ جو دو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر، تو یہ ہے تا. تو تا کے اوپر زبر ہے، لیکن اس کو موٹا نہیں پڑھنا طا کی طرح، یہ باریک ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو. الحمدللہ آج کا سبق ہم نے مکمل کر لیا. امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں گے، اور اگر کوئی اشکال ہو، کوئی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات، تو کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کر سکیں. اگر لکھائی کے اعتبار سے ہو یا پڑھنے کے اعتبار سے ہو یا کوئی بھی وجہ ہو تو آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، تو اس سے ہم آپ کے شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی غلطی نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to the channel, like and click the bell icon button so that every one of our videos reaches you.